دعوت خطاب دیتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، للکار شہین بلبل قرآن۔ میری مراد محترم جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا دھیاں پت دیندائی رب سونا دھیاں پت دیندائی رب سونا انگنت نالے زرمال دیوے لوکی پتران دے مونوں ترس دینے تے او تیائیں دے کے ٹال دیوے کتے پت بھی نہیں کتے دھی بھی نہیں دعا جیانو کر بے حال دیوے
کتے اولاداں دے کے او کھو لیندا کتے اولاداں دے کے او رب کھو لیندا سگوں لامبڑیوں کلے جڑے پال دیوے کتے کوئی نہیں کھانا ہنڈان والا تے دولت پئی میں وانگوں برس دیئے تے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے پیارے بھائیو علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی تشریف فرمانے انتہائی قابل احترام میری اور تواڈی جند جان ولی الرحمن استاد محترم بزرگ عالم دین ترجمان حق و صداقت حافظ محمد بلال ساقب صاحب حافظ اللہ تعالی ناظم اللہ مرکزی ضلع بہاڑی طبیعت خراب ہے کافی دنوں علاج معالجہ جاری ہے تمام بھائی ذرا دعا کرو خواہ اللہ پاک حضرت حافظ صاحب مکمل تندرستی اور جلدی تندرستی عطا فرمائے بہترین دین دا کم عالی شان توحید دا بوٹا لگے ڈلن بنگلے ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے دن رات سفر پھر جماعتی دیگر خدمات اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تا دیر انہ دا سایہ شفقت اللہ پاک ساڑھے تے قائم دائم رکھے حضرات ایک مریض ڈاکٹراں چیک اپ کیتے کافی بیماریاں انہیں کہا علاج معالجہ کہنے لگے میں عمرے تے چلنا تے کوئی دیڑی کوئی ایک دو خوراکاں دے دے تو باقی واپسی آگے علاج کرواما بیت اللہ سجدے پہ کے رب کے دعا کی تھی زمزم پیتے کوئی 15-20 دن گزار کے واپسی اندر چلو نالے ٹیسٹ کرو علاج کرو جدو ٹیسٹ کیتا خدا دی قسم ڈاکٹر کہنے لگے بندہ ہوئی ہے یا بندہ بدل گیا بیماری دا نام و نشان ہی اللہ چاہے تے منٹوں پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کہندہ بیماری ہے دوسری لیبارٹی جاؤ کئی دفعہ دینے نہیں انہوں غلط فہمی ہوئی کوئی بیماری نہیں دعا کرو اللہ پاک حافظ محمد بلال صاحب نے مکمل تندرستی دے جو پریشانیاں نے دنیا آخرت دیں اللہ پاک دور کر دے آمین شیران دی طرح کہو ذرا پیارے بھائی حافظ نعمت اللہ عاجز صاحب حافظ اللہ تعالی ان آگے میں درخواست کروں گا قاری سیف اللہ صاحب ایک ذرا میرے کول اسٹیج تے تشریف لے آؤ آجو ذرا جلدی آجو تمام بھائی ذرا قریب آؤ میرے قریب تشریف لے آؤ اللہ پاک سبنا نو جزائے خیر دے اجری اسٹیج دے قریب جگہ خالی ہے خلا پر کر دے تمام بھائی تھوڑا دائیں بائیں تو قریب آجو شابہ جلدی کرو انتہائی قابل احترام پیارے بھائی مولانا حافظ محمد شہباز خورشید صاحب حافظ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف فرمانے مجاہد اسلام پیارے بھائی پروفیسر احمد کامران صاحب حافظ اللہ تعالی اور ساڑھے امیر تحصیل پیارے بھائی حافظ ابو بکر صدیق طاہر صاحب حافظ اللہ تعالی اور فاضل نوجوان رانا محمد راشد احسان صاحب اور بھائی حافظ احسان الہی ضیاء صاحب اور اسی طرح
49 عارف والے تو پیارے بھائی چودھری محمد سعید ضیاء صاحب حافظ اللہ تعالی علماء طلباء کئی بھائیاں دے میں نام نہیں لے سکیا تے کئیاں دے نام میں بھول گیا خدا دی قسم جس رب دی رضا لی آئے ہو اور رب تواڈے نام ہی جان دے تے تواڈے پیو دادے نو بھی جان دے کی خیال یا اللہ جتنے میرے بھائی آئے نے ایک ایک منٹ آنا سردی دے شدید موسم اندر انہاں دا آنا ایک ایک منٹ بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما دنیا آخرت دے معاملات آسان کر دے وہاڑی یوتھ فورس دے صدر تحصیل وہاڑی یوتھ فورس دے صدر پیارے بھائی مولانا محمد تنویر شاکر صاحب حافظ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آئے نے دیگر معزز علماء مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی پیارے بھائی چودھری عطا اللہ صاحب اور استاد محترم بزرگ عالم دین ماسٹر عبدالرشید صاحب حافظ اللہ تعالی اور جن بھائیاں خرچہ کیتا ہے اشتہار بنوائے لگوائے محنتاں کیتیاں اللہ پاک قبول فرمائے پریشانی تے بڑی ہوندی انتظامیہ نو کہ سردی بہت تے عوام نو قرآن سنانا ہے نبی پاک دی حدیث سنانی ہے یہ سردی اندر بندے ہی چاہ کا کپ تے دو آنڈے کھا کے سوں گئے مسیطے نہ آئے جلسہ کدھر جائے گا آخری دم تک پریشانی لگی رہندی ہے دو چار مہینے پہلے ٹائم لینا پھر ایک ایک بندے نو دعوت دینی پھر بھائیاں دا ترلا کرنا کہ آیا جے یار قرآن بھی سناواں گے روٹی بھی کھواواں گے تہاڈی عزت بھی کراں گے علماء کو دعاواں بھی کرواواں گے تے مہربانی تساں تشریف لے آئے ہو اللہ پاک جزائے خیر دے شاباش شاباش میں پھر دوبارہ درخواست کراں گا میں گفتگو شروع کرن لگا بس بلا تاخیر اجے دعاواں دا سلسلہ ہے ذرا میرے قریب آؤ جگہ اجے خالی ہے بچے میرے قریب بیٹھے نے سیانے اللہ جانے دور دور نے آؤ ذرا قریب آ جاؤ حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں تے میرے بعد فوراً انہوں دا بیان شروع ہو جائے گا تے انشاءاللہ جلسہ جلدی پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا حضرات میرے ذمہ بھائی عطا اللہ صاحب فرما رہے سن بھائیاں دے عقیدے دی اصلاح کرو تے تھوڑی جی معاشرے دی اصلاح کرو گلہ دو نے عقیدہ اور معاشرہ حضرات بس عقیدہ درست ہو جائے معاشرہ درست ہو جائے تے معاشرے دے اندر جڑیاں خرابیاں نے اللہ اور ان دے رسول دیاں نافرمانیاں تے بغاوتاں انہاں تو اللہ پاک سانوں بچا لے یقیناً دنیا اندر بھی عزت کامیابی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے جس بندے دا عقیدہ درست نہیں ان دے اعمال پہاڑاں دی منند ہون حضرات روئی دی طرح اڑا دیتے جان گے کوئی فائدہ نہیں اگر حضرات عقیدہ درست ہے رائی تے دانے برابر عمل ہویا خدا دی قسم مول پہ جائے گا میری گل سمجھ آ رہی ہے اگر عقیدہ درست ہے ابو جال نے 50-52 حج کیتے سی اے میرے علماء بیٹھے نے کعبے دا بیت اللہ دا متولی اندہ عقیدہ توحید ہی نہیں حضرات عقیدہ درست نہیں 50-52 حج بیت اللہ ابو جال دے کوئی کام آئے بولو ہاں ذرا تسی بولنا نہیں دے بان چوکے انجی کر دیو چلو سجی بان ذرا کٹو خاں بار ذرا میں نو گاج کے جواب دیو ابو جال دے 50-52 حج کوئی ان دے کم آئے وجہ کیا ہے عقیدہ درست نہیں پیارے بھائیوں جندہ عقیدہ ہی ٹھیک نہیں او دیگاں چڑھائے او بکرے تے چھترے کرے حضرات کا کوئی فائدہ نہیں تے دوسری گزارش ہے عقیدہ درست ہوئے تے پھر بندہ نال نمازی بھی ہوئے بندہ نال بنو شکیب قبیلے دے کول حضرات بنو شکیب قبیلے دے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے آگے آندے نے سونے ہوں تے جے تساں حکم کرو سی تو اڑی گال ایک مان لینے ہیں کلمہ پڑھ لینے ہیں عقیدہ توحید ایک قبول کر لینے ہیں لیکن ساڑیاں کچھ شرطان ہیں پیارے آقا فرما دے بھئی کیڑیاں شرطان آندے نے عقیدہ توحید قبول کرنے تیارا کلمہ پڑھن واسطے تیارا لیکن حج بیت اللہ سا اے نہیں کرنا اے بڑا کم موقع ہے ساڑھے واسطہ روگ نہیں حج بیت اللہ اے اسی نہیں کرنا پیارے آقا فرماندے نے تھوڑی شرط منظور ہے چلو کلمہ پڑھ لو نہ حج کرے آجے کہن لگے ایسا زکاة بھی نہیں دینی زکاة بھی
زکات بھی نہیں دینی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو زکات بھی نہ دیا جے کلمہ پڑھ لو عقیدہ توحید اپناؤ تے صحیح. کہنے لگے اساں ماہ رمضان دے روزے بھی نہیں رکھنے, روزے بھی نہیں, زکات بھی نہیں, تے حج بیت اللہ بھی. پیارے آقا فرماندے نے تینے شرطاں منظور نے. بولو اللہ جانے تو انہوں ٹھنڈ زیادہ لگ دی, بول دے کیوں کی چاہوں دے ہو دوسو جو چاہوں دے ہو پہلے تو اڈھنا رو کر لینے ہیں بانج تقریر کر لینے. آج کل الیکشن دا زور ہے, لوگ ووٹ مانگ رہے گلی بزاران دے اندر. خدا دی قسم تسی خوش قسمت ہو, تو اڈا کمال نہیں, یہ اللہ پاک دی رحمت تے تو اڈے تے رب نے تو انہوں توفیق دی تھی تسی مسجد چاہے. ایک وری کہو الحمدللہ. بلان والا پیجن والا کون ہے؟ اللہ. لوگ گلیاں ووٹ مانگ رہے ہیں, ٹول ٹمکے تالیاں تالیاں تالیاں, سولنگ بناواں گے یہ کریں تالیاں تالیاں, سارے چوٹھو چوٹ تے حضرات دنیا انہوں نے پیچھے. مہربانی الیکشن نو 2 دن باقی نے تسی مسیحے آکے اللہ پاک دا قرآن رسول اللہ دی حدیث سنن آئے ہو. میں تو اڈے تے بڑا راضی ہیں, خدا دی قسم دل دیا تھا کہرائیاں چوں ادب و احترام بھی تے تو اڈے لی دعا کر رہے ہیں. انہیں مایوس ہو کے نہ بہو, ذرا گج کے محبت نہ کہو سبحان اللہ. آئے ہو اللہ دی رضا لیجئے, آئی گئے ہو تو پھر ہوں کا دی شرم تے کا دا ڈر تے کا دی پریشانی تھوڑا موٹا ہاں ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ تو انہوں کہنا پہنا ہے. تے پھر میں توڑی جان چھڑ دا گا, پھر تسی جانو دے پروفیسر صاحب جانن کے جیوں دے رہے تے دوبارہ پتہ نہیں ملاقات ہونی ہے. اے جی میں بہاراں لگیاں نے نا خدا دی قسم دوبارہ 1000 کوشش کر لیے انج دیاں بہاراں نہیں لبنیاں. زندگی دا کوئی پتہ نہیں اٹھ کے کرے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا. اے میری گل دھیان نہ پلے بنو تے محبت نہ پیار نہ اللہ دی رضا لی جواب دی ویڈیو تے گل بھی سنو. میں گزارش کر رہے ہوں نہ کیا حج بیت اللہ بھی نہیں, روزے بھی نہیں, تے زکات بھی نہیں. پیارے آقا فرماندے نے تینے شرطاں منظور نے. تے بول کے کہنے لگے اساں نماز بھی نہیں پڑھنی, نماز بھی بج کے بولو نماز بھی نہیں پڑھنی, کلمہ پڑھ لینے ہیں. جدو نماز دا نہ لیا خدا دی قسم نبی پاک نے اتنا غصہ آیا, چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. فرمایا صحابیو انہاں نو تکے مار کے میری آنکھاں تو دور کر دیو. ایسے لوگاں دا اور دین دا مینوں ضرورت ہی نہیں جن دے اندر نماز نہیں, نماز بھی نہیں پڑھنی. پھر تو اڈے کلمے دا بھی مینوں کوئی فائدہ نہیں, تو اڈا اسلام تے کلمہ قبول کرنا مینوں ضرورت ہی نہیں. نکل جاؤ دفع ہو جاؤ, میری آنکھاں تو دور ہو جاؤ, نظر نہ آنا. دیکھیا کہ رسول اللہ اتنے ناراض, کہنے لگے سونے ہو اسی اپنے الفاظ واپسی لینے ہیں, نماز پڑھان گے اے شرط اسی تو اڈی مان لینے ہیں, باقی تین تسی ساڑیاں مان لو. نماز اسی پڑھان گے, نماز سونے ہو نماز والی شرط منظور ہے, ناراض نہ ہو, باقی 3 شرطاں برقرار رکھو. نبی پاک فرماندے نے جاؤ نماز پڑھ دے رہے جے, باقی تو اڈیاں 3 شرطاں منظور نے. چلے گئے. تھوڑے دنوں بعد رمضان آ گیا. ادھر میری طرف دیکھو تو اڈے سینے اندر ٹھنڈ پینی ہے تو تسی آپ ہی سبحان اللہ کہہ دینی. تھوڑے دنوں بعد رمضان آیا, صحابہ نے دیکھیا کہ رمضان قریب ہے. بنو شکیب والے کہہ کے گئے سن اسی روزے رکھنے نہیں, تے جا کے چیک کریے ذرا انہاں دا کی حال ہے. جا کے چیک کیتا, خدا دی قسم بنو شکیب دے چھوٹے چھوٹے نیاڑیاں نے بھی اللہ دی رضا لی روزے رکھے ہوئے نے. سبحان اللہ, چھوٹے چھوٹے نیانے نے روزے رکھے نے. اگے چل دیاں حج دے ایام آگئے. سب تو بڑا تے سب تو بڑا پہلا قافلہ جڑا حج بیت اللہ لی مکے پہنچے ہے, او بنو شکیف قبیلے دا قافلہ پہنچے ہے. کیا مانی جن دی نماز درست ہے ان دا بھی پورا دین درست ہے, جن دی نماز ٹھیک نہیں ان دا پورا دین ٹھیک نہیں. حضرات جڑا بندہ نمازی نہیں, قربانی کرے, حجاں کرے, عمرے کرے, کاکھ فائدہ بول دے نہیں, کاکھ بھی فائدہ.
میں ایک مسلم دی روایت پڑھن لگا حضرات صرف دو گزارشات کرنیاں نے کچھ چند عقیدے دے حوالے نال اور اپنی اور تہاڈی اصلاح دے حوالے نال دو چار گلاں تے پھر میں اجازت چاہواں گا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے ہر سوموار والے دن آج کیڑا دن سی اجے 12 بجے تے چلے گا نا 12 بجے دے بعد ہی بدل یا ایتے 7 بجے بدل جائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ حضرات میری طرف ایک محبت نہ جا کے بہت بولنا نہ جائے میں اسی لئے تو انہوں پوچھے 12 بجے دن بدلے گا آج سوموار ہے ہر سوموار نو تے ہر جمعرات نو نبی پاک فرماندے نے رب العالمین دے ہاں ملائکہ فرشتے ہر بندے دا نامہ اعمال پیش کرتے نے ہر بندے دی کاپی رجسٹر اللہ پاک دی عدالت اندر پہنچ جاندہ ہے حضرات ذرا غور کرے آجے جو بندہ کرتے ہیں جیڑیاں نیکیاں جو اعمال کرتا ہے ہر سوموار نو بھی نامہ اعمال اللہ پاک دی عدالت اندر جاندہ ہے ہر جمعرات نوی آقا فرماندے نے دو قسم دے بندے اللہ پاک انہاں دی کوئی نیکی قبول نہیں فرماندے پہلے نمبر تے مشرک بندہ رب دی ذات نہ شرک کرن والا مشرک دی کوئی عبادت اللہ پاک قبول نہیں دے فرماندے ان نمازاں پڑھے حجاں کرے زکاتاں دے ادھر میری طرف دھیان کرنا دیکھاں چڑھائے صدقہ خیرات کرے اندہ نامہ اعمال چک کے اندے منہ بھی اتے مار دیتا جاندہ ہے کوئی عبادت اللہ پاک دے ہاں مشرک کی قبول نہیں صرف اتنا بڑا اور خطرناک گناہ ہے جڑیاں صفتاں شانہ رب دیاں نے او صفتاں کسے خیر اندر تساں سمجھو کہ اللہ پاک شفا دیندہ فلامی دیندہ رب اولاد دیندہ فلامی دیندہ ہے تے اللہ پاک رزق دیندہ ہے تے کٹ فلامی نہیں کرتا حضرات شرک ہے شرک سب تو بڑا تے خطرناک گناہ ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے حضرات میری طرف دیکھنا مسلم بخاری دی روایت ہے آقا کل سوال کیتا گیا سونے ہو سب تو بڑا تے خطرناک گناہ کیڑا آقا فرماندے نے رب دی ذات نال شرک کرنا سب تو بڑا تے خطرناک گناہ ہے حضرات میری طرف دیکھنا صحابہ عرض کر دینے سونے ہو دوجے نمبر تے شرک دے بعد دوجے نمبر تے خطرناک کبیرہ گناہ کیڑا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجے نمبر تے خطرناک کبیرہ گناہ ایوے کوئی بندہ اپنی اولاد نو قتل کرے اس نیت کہ اولاد بڑی ہو جائے گی زمین جائیداد اندر حصہ دینا پینا ہے انہاں نو پالاں گا کیویں سانباں گا کیویں یہ خرچہ ہو جائے گا زمینہ جائیداداں وراثتاں ونڈیاں جان گیاں اس نیت قتل کر دیندہ ہے شرک دے بعد دوجا کبیرہ گناہ ہے تیجے نمبر تے آقا فرماندے نے اپنے ہمسائے تے گوانڈ دے اندر کوئی بندہ منہ کالا کردہ ہے بدکاری کردہ ہے برائی بدکاری حضرات منہ کالا کرنا ہے وانڈے تے دور جا کے کرنا یہ بھی بڑا خطرناک کبیرہ گناہ ہے لیکن تیسرے نمبر تے بڑا تے خطرناک گناہ گوانڈ ہمسایاں دے اندر منہ کالا کرنا چاہیدہ سی ہمسایاں دی عزت نو اپنی عزت سمجھدا انہیں ہمسایاں دی عزت نو برباد کیتا ہے رسول اللہ فرماندے نے یہ تیجے نمبر تے خطرناک کبیرہ گناہ ہے میں عرض کرنا چاہنا پہلے نمبر تے شرک نہ رب نو اتنی نفرت
نفرت ہے. خدا دی قسم اللہ پاک نے 18 نبیان دا تذکرہ کیتا ہے. سورہ انعام ہے 18 نبیان دا ذکر کر کے حالانکہ نبی تے حضرات سوچ بھی نہیں سکتے شرک دے متعلق. انبیاء کی اللہ پاک دے چنیدہ بندے ہوتے نے رب دے بڑے پیارے ہوتے نے. اللہ پاک نے انہاں دا نام لے کے فرمایا ہے اگر شرک والے پاسے جاندے تے انہاں دا نام اعمال بھی حضرات تباہ و برباد ہو جانا سی. غور کرنا توجہ فرمانا. شرک دے متعلق قرآن پاک سورہ انعام 18 نبیان دا تذکرہ اللہ پاک فرما رہے نے کہ وہ بھی شرک کرن تے رب نو برداشت اللہ پاک نو اے بھی گل برداشت نہیں. قرآن پتہ کی حمد ہے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ. محبت نہ ادھر میری طرف دھیان کرو قرآن سنو. رب العالمین فرمان دینے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا. میں نتیجے تے پہنچ اللہ جے ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اللہ رب العالمین نے 18 نبیان دا ذکر کر کے فرمایا ہے اگر شرک کر دے انہاں دا نامہ اعمال بھی تباہ و برباد ہو جانا سی. حضرات میں عرض کرنا چاہتا شرک اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے یہ شرک رب نو برداشت نہیں. مولانا محمد حسین شیخو پوری دا نام سنیا جے رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل سنایا کر دے سمجھایا کر دے. فرمان دے ایک دن بندہ نہ کرے آیا تے بڑی نو آندہ ایک روٹی پکائی ہے کوئی سالن ٹکر لے آیا تے وہ سالن چوکے لے آئی تے مرچاں پہلی برکی لائی تے کرنا جو دھواں نکل گیا. انہیں کہا ہے کہ کتے کھانا برباد کہندی غلطی ہو گئی معاف کر دے. کی ہو گئی غلطی کہنے لگا جا تو انہوں معاف کیتا. اچھا کپڑے اندھا جوڑا استری کر میں کتے جانا ہے انہیں استری کمیز تے رکھ کے بٹن چھڑ دیتا گرم بہتی ہوگی تے کمیز چو پاری لنگ گئی. انہیں کہا میرا نواں سور تو برباد کر دیتا ہے تنہوں سور نہیں سمجھ نہیں دے کہندی غلطی ہوگی معاف کر دے. کی کر دے ہو
معاف کر دیو دوسرے دن انہیں کتے ڈونکی پمپ دا بٹن پٹھا سدھا چھڑیا او ساڑ دیتا تیسرے دن کوئی اور نقصان تے آندھی غلطی ہوگی معاف کر دیو کہندے چلو کوئی گل نہیں ایک دن باہر گیا تے باہروں آ رہے ہیں منظر وند ہے تے آندھا رب نہ بلائے تے دروازے تے میری بڑی کھڑی ہے باہر دروازے جے کھلوتی ہے تے کسے غیر بندے نال آنکھ مٹکے تے گپاں شپاں ماری جاندی ہے انہیں ویکھیا بیوی میری گپاں کسے غیر نہ گندیاں گلاں کر رہی ہے تے شرم نہیں ہوندی نکاح میرے نال ہویا بیوی میری نال بیوی میری ہے تے آنکھ مٹکے تے عشق غیر نال اے گل برداشت نہیں وہ آیا انہیں مرچاں لون والا ڈنڈا پھاڑ لیا سمجھ دیو دوری ڈنڈا کہنے لگی غلطی ہوگی معاف کر دو کہنے لگا پہلے بڑیاں غلطیاں کیتیاں وہ ساریاں معاف نے اے غلطی اندھی معافی دی گنجائش ہی نہیں مار مار کے انہیں ہڈیاں پسلیاں ایک کر دیتیاں خدا دی قسم لوگوں کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہونگے اللہ پاک معاف کر دے گا شرک رب نو برداشت نہیں رب دا دتا کھا کے رب دا دتا ہنڈا کے غیران نو سجدے کرے اے گل رب بھی کبھی برداشت کردہ نہیں شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی 88-90 سال دی عمر اندر بھی تو ہی سنان دے گئے بڑی پیاری گل سمجھایا کر دے انہیں کہا دیگر غلطیاں معاف ہو گئیاں اے گل انہیں کہا نکاح میرے نالوں ہے تے غیران دی طرف دیکھے ایک گل برداشت انہیں کہا رب نے پیدا کیتا رب نے تندرستی دیتی رب نے صحت دیتی رب رزق سے مال دیتا ہے جوانیاں اولادا رب دیتا ہے سجدے غیر نو منت منوتی خیر نو اے گل اللہ پاک کدی بھی برداشت کر دے نہیں ایتے شیخ القرآن سن تے دوسرے مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ وہ بھی کمال کر گئے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے اپنی ذات کی خاطر نہ لڑے ہیں نہ لڑیں گے اللہ کی خاطر لڑتے ہیں لڑتے رہیں گے ہماری زندگی کا مقصد رضائے الہی اللہ کے لیے مرتے ہیں انشاءاللہ مرتے رہیں گے ہمارا مشن لوگوں کتاب و سنت کی دعوت کرتے ہیں بیان حق انشاءاللہ کرتے رہیں گے میں عرض کرنا چاہنا حضرات میری طرف دھیان کرنا شرک بہت بڑا کبیرہ تے خطرناک گناہ ہے حافظ محمد عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دی گل یاد آگئی جمعہ پڑھا رہے ہیں تے جمعہ پڑھا دے ہیں اللہ یوم ازم بازوہم لبازن ادھون الا المتقین قرآن پاک پڑھے ہیں تے لوگاں نو مسئلہ سمجھا رہے ہیں لوگوں قیامت نو بڑیاں بڑیاں جوڑیاں ٹوٹ جان گیا بڑے بڑے یرانے ٹوٹ جان گے مشرک کتے ہونگے نیک کتے ہونگے نمازی کتے ہونگے حاجی صاحبان کتے ہونگے رب دے باغی تے نافرمان کتے حضرات ومتاز اليوم ایوہ المجرمون آفا جی نے قرآن پڑھیا ایک بی بی جن دا نام اللہ رکھیے اندے خامن دا نام اللہ رکھا خامن مشرک بے نماز ہے نماز نہیں پڑھتا جمعہ نہیں پڑھتا مسجد اندر آؤندائی کوئی نہیں حضرات تو ساں شیخوپورے تو فیصلہ بات جاؤ رستے اندر ایک سٹاپ پہ اڈا پکھی دے رہن والے نے اندی بیوی بڑی نیک اللہ رکھی ہر جمعہ پڑھن بتی چوک شیخوپورے جایا کرے یہ جمعہ بی بی نے پڑھے اتزاروں قطار رون لگ پئی روندیاں جمعہ مکمل ہویا رکشے تے بے کے کرے آئی تے روئی جان دیئے اللہ رکھے نے وے گیا کہن لگا نہیں رکھیے کی گلے
روئی جانی ہے کی گلے پہ رو کے کہن لگی وے رکھیا حافظ جی نے قرآن پڑھے ہیں مسئلہ دسے ہے قیامت نو رشتے ٹوٹ جان گے اتھے تے میں تیری بیویاں قیامت نو ہے میرا تیرا رشتہ نہیں رہنا کیونکہ میں نماز تے جمعے بھی پابندہ تو مشرک ہے رب دا نافرمان تے باغی ہے تو بے نماز ہے اتھے تے میں تیری بیویاں رشتہ ہے وے قیامت نو ہے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو کتے ہوئے گا میں کتے ہوا گی اس گل نے میں نو روا دیتا ہے اللہ رکھی روئی جاندی ہے رکھا کہن لگا نہیں رکھیے نارو آئندہ جمعہ میں بھی تیرے نال شیخو پورے پڑھن جاواں گا آئندہ جمعہ میں بھی جاواں گا دونوں میاں بیوی تیاری کی تھی رکشے تے بیٹھے تے بتی چوک حافظ جی نے پھر قرآن پڑھیا چڑھیاں لا دیتیاں سنیا جے ذرا گل غور نال جمعے دے بعد رکھا روئی جاندہ ہے حافظ جی کو لا گیا آندہ حافظ صاحب آج دے بعد مسلک حق و صداقت قبول ہے مسلک حق و صداقت قبول ہے قرآن و سنت قبول ہے آج تو بعد شرک تو توبہ انشاءاللہ توحید تے زندگی گزاراں گا ابیاں میں عرض کرنا چاہنا عقیدہ توحید دے اندر نجات ہے خدا دی قسم مشرک دی زندگی تے بھی ذلت رسوائی والی قبر اندر بھی ذلت رسوائی میدان محشر اندر بھی ذلت رسوائی میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار جمعرات نو نامہ اعمال جدوں اللہ پاک دی عدالت اندر جاندا ہے مشرک دی کوئی نیکی اللہ پاک قبول نہیں کرتے مشرک دی کوئی نیکی حضرات اے رب دی ذات نال شرک ہے یہ تاگے بنی پھردا ہے گٹ تے ہاتھ دے اندر چلے پائی پھردا ہے کیوں یہ آندا جی بواسیر تو نجات ہے قبولے علی سرکار دے بڑے بسائے لوگ نا وے دے پھر دساں ویاں دے تیاں دے تھبیاں دے تھبے او شیر پنجاب آندے نے تو اننے پائی پھردا تیری کوئی شے نہیں بند ہوئی لوکاں نوں کئی جنہ کہ پالو چھلے تے دے اندر بڑا فائدہ ہے میں عرض کرنا چاہنا جیڑا بندے دا توکل بھروسہ رب دی ذات تے نہیں لوہے تے شفا اکڑے اندر لال تاکے اندر کالے تاکے اندر اندنے گوٹ اتر جائے نا او بندہ کالا تاکہ بن دے جن دی نانی زندہ ہے نانا زندہ ہے دادی زندہ ہے دادا زندہ ہے او بن دے میں تو گوٹ ٹھیک ہو جاندہ ہے توبہ اللہ میری توبہ نیانا پیدا ہویا ہے اندنے کرو نمنا ان دی ٹینی نم دے پتے یا ٹینی کوئی توڑ کے کچھا سرانے رکھ دے ہو انہوں بلاواں کچھ نہیں کہن گئیاں یا چھری رکھ دے ہو یا کینچی رکھ دے ہو کئی بی بی نے کینچی سرانے رکھی یہ نیانا پیدا ہویا کیوں انہوں جن تے جن نہیں آنا چمڑن کینچی چھری کول ہوئے لویا کول ہوئے تے جن نہیں آؤں دے استغفر اللہ شیطان نے ایسی مت ماری ہے دولا شادی ہوئے نا دولے دو دن رکھے گئے دو چار دن رہ گئے انہیں لال ٹاکی گھونڈی تے لوہے دی گھونڈی کی تو لب لیندہ ہے تے سریے تے حضرات لال رنگدہ تاگا تے پھول شل مار کے ہاتھ بڑی پھردہ کیوں یہ دولا ہے یہ شادی یہ جننی آنا چمبر جان اسے واسطے خدا دی قسم اللہ پاک دی ذات تے لوگاں دا کوئی توکل بھروسہ نہیں یہ لوہے ہی سب کچھ کرتا ہے چھریاں کر دیاں نے کالے تاگے تے چلے وہ کچھ رتی ایمان دی ہے یا کوئی نہ اللہ پاک پھر کیا کرتا ہے یہ تھے مشکل کشاد تاگا حاجت روا چھلا تے تاگا شفاواں دے وے تے تاگا جے گڑی نوی لے لی اگے چھتر بن لو نیانے دا چھتر کسے بابے دا پرانا چمڑے دا لتر کیوں نظر نہ لگے شیر پنجاب فرماندے نے او گڑی نالو سیٹ تے بہن اللہ چودری بہتا قیمتی ہے ایک لتران دا ہار اے دے گلے چ بھی پاؤ تاکہ انہوں بھی نظر نہ لگے کوٹھی بڑھائی تے کالے رنگ دی ہانڈی مدی مارتی نظر نہ لگے جے جا رہے ہیں وہ آج واپسی جانا کام تے نہیں جانا کیوں بلی رستہ کٹ گئی اے ہندوان دے سکھاں یہودیاں دے عقائد و نظریات اے کافران دے عقیدے نے جڑے ادھر مسلمانان دے اندر آگے نے خدا دی قسم مسلمان دا عقیدہ اللہ پاک دی ذات تے توکل تے بھروسہ مضبوط ہے طوفان آندھی زلزلے آن چٹان دی طرح پتھران دی طرح
عقیدہ مضبوط ہے نفع نقصان دا مالک اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ اولاداں دینے والا بگڑیاں بڑھانے والا صرف اور صرف اللہ رب رحمان ہے باقی سب شرک ہے مشرک دنیا اندر بھی ذلیل مشرک آخرت میں بھی ذلیل اللہ کرے رب العالمین عقیدے اندر جو کمیاں کوتاہیاں برائیاں نے نجاستاں نے اللہ پاک کے دور کرتے کر کے کو آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد اما جانا عائشہ بیان کر دی ایک قافلہ نا نبی پاک نے کتے بھیجیا قافلے دا سپاہ سالار ہر نماز تے نماز دی ہر رکعت اندر قل هو اللہ پڑھی جائے کوئی قرآن پاک دی اور سورت پڑھے تھے اینڈ تے قل هو اللہ صحابہ نے نبی پاک نو آکے عرض کی تھی قل هو اللہ ہی پڑھتا رہندا ہے اللہ جانے کی گل ہے آقا فرماندے نے انہوں پچھو کیوں پڑھتا ہے پچھیا گیا ہر رکعت اندر قل هو اللہ احد کیوں پڑھنا ہے اندے اس صورت نال مینوں پیارے اس صورت اندر اللہ پاک دا تعارف ہے رب دیاں شاناں تے تعارف ہے اس لئی مینوں پیارے آسمان تو جبرائیل آئے جبرائیل آ کے کہن لگا سونے ہو اس کو اٹھے غلام نو آکھو اللہ پاک نو بھی اس تو اٹھے صحابی نال پیارے قل هو اللہ احد میں عرض کرنا چاہنا سو حضرات عقیدہ توحید ہی نجات ہے توحید اندر نجات ہے ادھر میری طرف دھیان کرنا غور کرنا توجہ فرمانا آقا فرماندے نے سنبھالتے جمعرات نو اللہ پاک دی عدالت اندر نامہ عمال جاندہ ہے مشرک دی کوئی نیکی اللہ پاک قبول نہیں جے کر دے پہلے نمبر مشرک بندہ دوسرے نمبر تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوجے نمبر تے او بندہ جڑی نکی نکی گل تے پرانا ناراض ہو جاتا ہے رشتہ دارانا ناراض ہو جاتا ہے نکی نکی گل تے بائیکاٹ کر دیتا ہے مرن جیون مکا دیتا ہے جب تک اللہ دی رضا لئی ایک دوجے نو معاف کر کے سلو نہ کرے آقا فرماندے نے اتنی دیر تک ان دی کوئی عبادت قبول نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی گزارش حضرات مشرک بندہ کوئی نیکی قبول نہیں دوجے نمبر تے قطع رحمیاں کرنے والا قرآن دوا اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذل القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو وعدہ لیا اخذ لیا رب العالمین نے پہلا وعدہ اللہ پاک فرماندے نے لا تعبدون الا اللہ عبادت عرشاں والے رب دی کرنی ہے منت منوتی نظر و نیاز رکوع سجدہ قیام آسمان والے رب واسطے بگڑیاں بڑھان والا کون ہے بولو بولو کون ہے بیمار ہو شفاواں دین والا کون ہے عزتاں دین والا کون ہے روان والا تے روندیاں نو ہسان والا کون ہے آقا کے بولو آسمان والا داتا او کلا ہی ہے حضرات نفع نقصان دا مالک بھی اللہ اے درخت دا پتا جدو ٹوٹ دے نا ٹیڑی نالو ٹوٹ کے زمین تے گردا ہے رستے اندر کتنیاں کروٹاں بدل دے جانن والا کون ہے بولو اے پچھلے سال تو سنیا نہیں وہ ٹائی ٹینک نو جڑا انہاں دا
بحری بیڑا جہاز تباہ ہویا مدتاں دے بعد دیکھن واسطے کچھ 4-5 بندے گئے تے واپسی آئے نہیں سوشل میڈیا تے گل سنی انہیں کہا جی وہ رستے اندر رابطہ ختم ہو گیا سمندر دے اندر وہ جس دے اندر گئے نے آپ دو چو دیاں بھی پیتیاں تے بندیاں دیاں کچھ بھی لبیا نہیں تباہ و برباد ہو گئے پانی جو ڈوب گئے تے قرآن آندہ ایک نبی ہے جنہوں مچھلی دے پیٹ اندر اللہ پاک نے 40 دن زندہ رکھے یہ تے میرا خیال ہے پچھلے سال دی خبر ہے 24 گھنٹے بھی پانی اندر نہیں رہے 24 گھنٹے بعد اعلان ہو گئے بھی وہ ختم ہو گئے سیر کرن گئے سن ویکھن گئے انہاں نو جنہاں نو رب نے نشان عبرت بنایا کہ انہاں نے پتہ کی کہ انہاں کہا اے انج دا بنایا جہاز اینو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا استغفر اللہ اتنا محفوظ ہے اینو رب بھی نہیں ڈبو سکتا جدو سمندر چھڑیا گھنٹے بعد برف دے ٹکرایا تے بیتیاں ہو گیاں اور ٹائٹینک جنہوں رب نے نشان عبرت بنایا انہوں ویکھن گئے رب نے انہوں بھی نشان عبرت بنا دیتا ہے میں عرض کرنا چاہتا اگر قرآن پڑھئے تے سانو اس مسئلے دا پتہ لگ دے رب دے پیغمبر یونس نبی پانی دیا تیوان دے اندر مچھلی دے پیٹ اندر 40 دن زندہ رہے زندہ رکھن والا کون ہے حضرت بابا ابراہیم نبی بلدے چیخا دے اندر 40 دن زندہ رہے زندہ رکھن والا کون ہے اللہ اس لیے میں کہہ رہا نفع نقصان دا مالک کل کی ہونا ہے پرسوں کی ہونا ہے حضرات 8 جیری آ رہی ہے نا 8 نو کی ہونا ہے یہ تھے لوگ لگنا فلانے جت جانے فلانے یہ رب نو ہی پتا ہے جنہیں جتنا ہے اللہ نے جنہوں عزت دینی ہے جن دے کوئی عوام دا دین دا خدمت لینی میں دعا کرنا اوہی جتے تے جنہاں نو پوچھا جائے قرآن پاک دے سپارے کنے 35 لو اور کاغذ جمع ہوئے نا اٹھے جدو الیکشن لڑن واسطے گئے 200 جی تو الیکشن ایم پی دے لڑنا ہے 10 قرآن پاک وہ کلمے سن دینے دعاواں سن دینے تے 10 قرآن پاک دے سپارے کنے کہندہ 35 تے اندہ کاغذ جمع کر لو میں ایم این اے بن کے وزیر بن کے لوکاں دے تھے کام کھے کرنے نے تنو یہ نہیں پتا قرآن پاک دے سپارے کنے تے ساڑھا وزیر بن کے ستیہ ناسی ملک دا کرنا ہے ایک کنو کیا اس قول ہو اللہ سناؤ نو قول ہو اللہ ہی نہیں آئی تے اے ان ساڑھے تے حکومت کرن گے یا اللہ سانو معافی دے دے آمین کو یا اللہ انہا بلاما تو جان چھڑا دے کوئی چنگا دین دی بھی خدمت کرے عوام دی بھی خدمت کرے تے ملک دی بھی خدمت کرے آمین کہہ لو دن تھوڑے جے آمین کہہ لو مڑ کے تسی کہو کہ جو چھوٹے اندھونا کیا ایس دفعہ دے انڈا کچھ اور آگے نے اگلی بری انشاءاللہ جڑا ہونا ہے نا ہائے کیا بات ہے وہ اوکے سو کے 5 سال لانگے اگلی بری پچھلے دا بھی پیو آگا انہا کیا غلطی ہو ہون جیڑا اگلی بری آئے گا نا اخیر ہو جائے گی وہ اگلی بری آئے وہ کھمبی پٹ کے لے گئے بجلی دا ستیہ ناس کر دے انہا کیا ہون تے گڑبن ہون ملک بڑا ترقی تے جانا ہون جیڑا آئے گا نا انج کردیں پاؤنی لنگ گئی ہے خدا را ہون ذرا تسی مہربانی کر دیو ایک وری دعا کرو کیونکہ ساڑھے بولتے آ جا کے مولویاں کوئی تیار ہے دعا والا یا اللہ نیک بندہ دے دے اسی دے رب دا ہی بوا کھڑکانا ہے یا اللہ کوئی اچھا حکمران جڑی عوام دی بھی خدمت کرے او دے دے یا پھر انہاں نو ہدایت دے دے ٹھیک ہے حافظہ یا انہاں نو یا اللہ ہدایت دے دے بندے دے پتر بن کے دین دی بھی خدمت کرن عوام دی بھی تے ملک دی بھی تے جڑا یا اللہ خرابی کرے انہوں پھر اس دفعہ فارغ کر آمین اچھی کہو یارے تو اڈے دلان دی ترجمانی کر رہے ہیں میں ذرا کہو گاج کی آمین حضرات پھر محبت نہ دو جملے پڑھ دینا منیے رب دی رضا جدو شام جڑا ہار جائے نا انہوں جا کے تسی پتہ کی کہنا ہے اچھا بھی اللہ دی رضا وہ کہے گا منی بیٹھی ہے انہا للہ منیے رب دی رضا اللہ دی رضا نا عزتان تے رب دیندہ ہے منیے رب کہو گے نشان ہاں کہنا ہے منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نوں پتا کل کی ہونا
منیے رب دی رضا سب جاندہ خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا پائی رب کولو ڈریے اچھا دم نہ پہ بھریے بہتا مان نہ پہ کریے نہیں جھٹ دا وسان یا اللہ جنہاں دی تون چ سریا ایک مینوں آندا جی یہ فلاں بندہ ہو تو ہنے نہیں ملدا جی جت گیا تو انہیں اپن کتوں لبنا یا اللہ جنہاں دی تون چ سریا یا اللہ اس دفعہ کٹ دے اوے آمین یا اللہ جڑے غرور تے تکبر کرن والے انہوں سائڈ تے لا دے جڑے تیرے بندے تیرے اگے جھک جانو وہی کامیاب ہون کہو آمین اور بھائی رب کولوں ڈریے اچھا دم نہ پہ بھریے بہتا مان نہ پہ کریے نہیں جھٹ دا وسان نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جاندہ خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا رب مرضی کرندہ اوتے بادشاہی دیندہ بادشاہی کون دیندہ اے وزارتاں تے سیٹاں دے اندر کامیابی کون دیندہ رب قد آتیتنی من الملک حضرت یوسف نبی نو بادشاہی ملی فرماندے نے ربا تیرا شکر ہے بادشاہی دیتی ہے تے تو ہی دیتی بادشاہی کون دین والا ہے یا اللہ جی مشرق جت کے تے غیران دے سجدے کرنا یا اللہ اس دفعہ انہوں سارے جتیاں پہ گج کے کہو آمین میں عرض کرنا چاہنا ہوں رب مرضی کرندہ اوتے بادشاہی دیندہ چاہے تختوں سٹیندہ انہوں کوئی نہیں پرواہ ایک بری پھر خدا دی قسم وہ بندے دا نام میں بھول گیا ایک بندے نے کہا جی پچھلی بری ایک بندہ الیکشن لڑے ہتھاں تے دستان نے چاڑی پھرے گرمی ہے جو کیوں آندھا وہ بند سلام نہیں لیندا جی تکے نہ کوئی لوے تو دستان نے آندھا غریباں دے نا جراثیم ہاتھ میں لگ جان تے کہندا ہے او پھر جا کے انہیں کوئی دوائی رکھی گڈی جدو گڈی بندہ جلدی جلدی ہاتھ دھو دیندا ہے خدا دی قسم ایسے الیکشن جتیاں پہیاں نظر ہی نہیں آیا اس دفعہ الیکشن اٹھیا ہی نہیں اللہ پاک انہوں نے جیڑا بندہ اتنے دین دی عوام دی خدمت کرے گا وہی آئے گا غرور تکبر کرن والے انشاءاللہ ذلیل ہونگے کوئی انشاءاللہ رب مرضی کرندہ اوتے بادشاہیاں دیندہ چاہے تختوں سٹیندہ انہوں کوئی نہیں پرواہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جاندہ خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا آوے حکم الہی جاندی پیش نکائی آوے حکم الہی جاندی پیش نکائی سونے رب دے سوا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا میں عرض کرنا چاہتا شرک تم بچ جاؤ توبہ کر لو سچے دلوں کی عقیدہ توحید والی زندگی خدا دی قسم عقیدہ توحید ہوئے تے عمل پاوے تھوڑا ہوئے رب دے ہم مل پہ جاندہ ہے تے دوسری گزارش آمینہ دے لال فرمان دینے جیڑا بندہ انکتا رحمی کرے نکی نکی
گل تے جا میں تیرے نال بول چال بندے تے مرن جی ان مک گیا حضرات بہناں نال بائی کاٹ بھراواں نال بائی کاٹ اے ووٹ تے آنے نے گزر جانے نے سکے بھرا نہ لڑی جاندا ہے رشتے داریاں ایک دوجے تو اے نہ گزر جانا جے خدا را ووٹاں لنگ جانے جے تے اے رشتے ناتے نہ توڑو لڑائیاں نہ کرو جھگڑے نہ کرو اے اوندے رہن گے تے دن گزرتے رہن گے اللہ کرے لڑائیاں جھگڑیاں تو رب سانو بچائے کر کے تو آمین جیڑا بندہ قطع رحمی کرے بائی کاٹ کرے ہر سوموار تے جمعرات نو نبی پاک فرماندے نے دا نامہ نامہ عمال رب دی عدالت اندر جاندا ہے تے چوکیں دے منہ تے مار دیتا جاندا کوئی نیکی قبول نہیں جب تک اپنے بہن بھائیاں کل معافی نہ منگے یا معاف کر کے سلو نہ کر دے بخاری مسلم دی روایت سنیا جے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رشتے ناتے جوڑ دے رشتے ناتے جوڑ دے صلہ رحمی کر دے اللہ پاک عمر اندر بھی برکت پا دیندے نے اللہ پاک کاروبار اندر بھی برکتاں عطا کر دیندے نے میرے آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ اللہ پاک اور یوم آخرت اتے ایمان رکھ دائے اللہ پاک اور یوم آخرت اتے ایمان رکھ دائے انہوں چاہی دے صلہ رحمیاں کرے رشتے ناتے جوڑیا کرے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی نے بیان کرتے نے آندے نے ایک نبی پاک کل بندہ آیا آکے کہن لگا محبوب جی کوئی انجد عمل دسو کہ اللہ پاک جنت عطا کر دے وے نبی پاک نے دیگر عمال دے نال نال فرمایا صلہ رحمی کریا کر رشتے ناتے جوڑیا کر غلطیاں کمیاں کوتاہیاں پہنا پراواں تے رشتے داراں دے اندر درگزر کریا کر رشتے ناتے جوڑیا کر صلہ رحمی کریا کر بدلے اندر اللہ پاک تنو جنت عطا کر دیں گے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا حضرات جاندے ہیں جاندے ہیں گل اور بھی تو انہوں سنا دینا میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے جن دا نام سمامہ رضی اللہ تعالیٰ نو میرے آقا دا کلمہ پڑھے ہیں دارہ اسلام اندر داخل ہو گئے حضرات عمرہ کرن لئی اے مکہ بیت اللہ شریف چلے جاندے نے لبیک اللہم لبیک اچھی اچھی پڑھیا اینا مکہ والے نوجوانہ مشرکانوں پتہ لگا اے آن والا بندہ مسلمان ہے نبی پاک دا صحابی ہے انہاں بدتمیزیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں حضرت سمامہ دے نال بدتمیزیاں تے اتر آئے جدوں مکے دے بڑے بڑے چودریاں سرداراں نو پتہ لگا وہ دوڑ دوڑ کے آئے نے اپنے منڈیاں نو پیچھے ہٹایا کہن لگا منڈیو خبردار انہوں کچھ نہ آکھو اپنے علاقے دا چودری سردار بڑی عزت والا ہے وہ اپنے علاقے دا بڑے راجے جتوں آٹا دانا گندم کنک ہوندی ہے اب تسی جڑا دانا آٹا کھاندے ہو یہ سمامہ دے علاقے چو مال ہوندا ہے ان دینا بدتمیزی نہ کرو حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ کو ناراض ہو گئے حضرات تمرے تو واپسی اپنے کرنو تر پہ جاندی ہیں لاک ڈاؤن لا دیتا ہے اعلان کر دیتا مکہ اے وہ مشرک نے جنہ نبی پاک کو بڑا ستایا آپ دے صحابہ نو بڑا ستایا ہن آٹا بھی بندے کنک بھی بندے انہاں نو آٹا دانا ملے گا آمینہ دے لال آڈر کرنگے تے ملے گا ورنہ کک انہاں نو پائی آٹا بھی نہیں دیتا جائے گا مکہ اندر کال پہ گیا عورتاں دیاں چیخاں بچیاں دیاں چیخاں جدو لاک ڈاؤن ہو گیا پک ہڑتال حضرات جدو کھان نو کچھ نہیں انہاں دی آہو پکار تے چیخاں تے رونا تے باویلا ایتھے مکہ دیاں چودریاں فیصلہ کیتا جتے مر جاوانگے نیانے مر جانگے کی کیتا جائے دو چار بندے جمع ہو تے چودری سمامہ وہ جڑا نبی پاک دا صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے
علاقے دا سردار تے وڈیرا ہے اون دی جا کے منت ترلا کرنے ہو سکتا ہے کوئی معافی مل جائے حضرات میری طرف دھیان کرنا پیغام نوٹ کرے آجے ایک تو 4-5 سردار مکیوں حضرت سمامہ کل گئے جا کے ترلا کیتا ہے حضرت سمامہ فرماندے نے نکل جاؤ میں نو نظر نہ آیا جے تسا میرے مرشد نو بڑا ستایا ہے تسا میرے محبوب نو بڑے دکھ دیتے تسا بلال تے ظلم کیتا ہے سنیرہ دیاں کھنک دیاں سمیہ نو 2 ٹکڑے کیتا ہون تو انو آٹا دانا نہیں ملنا نکل جاؤ کہ میرا مرشد آدر کرے گا تو انو آٹا دانا ملے گا وگرنہ کاکھ نہیں ملے گا یہ تو میوسوں کے نکل پہنے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں واپسی دڑا دیتا ہے حضرات ترجمہ بڑا پیارا ساڑھے بابا جی علی محمد سنسام ملک برادری رحمہ اللہ تعالیٰ استیانہ بنگلے دا بابا بڑا پیارا ترجمہ کر دینے گل سنے آنجے پہ گیا کال مکے کنک نہیں آمدی بھوک ستایا خلق روندی کرلام دی پیش نہ جاوے خلقت نعرے لگام دی ملے نہ روٹی لوگ آہی پہ مار لوگی آہی پہ مار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ڈھار دی صلی اللہ علیہ وسلم ترلا کر دینے پہ حضرت سمامہ بھی منتاں کر رہے نے حضرت سمامہ فرمان دینے کہندہ سمامہ تساں اوہو نکارے جے کہندہ سمامہ تساں اوہو نکارے جے کلمے او سڑکے جنا مومن کئی مارے جے مومنہ دیکھوئے تساں باغ چبارے جے عزت نہ کیتی تساں نبی سردار دی جھوک حبیب والی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمامہ فرما دینے مکے والے ہو گل سن لو ہن نبی دیاں جتیاں بچوں کنک ہاتھ آوے گی بھیجا گا تائیوں جے کر سرکار فرماوے گی قوم کفار دانا ایک نہ کھاوے گی ایتے بادشاہی ہے جے احمد سردار دی جو کہ حبیب والی ایتوں شرمندہوں کے واپسی مکے نو تر پہ سمامہ نے انکار کر دیتا ہے آپس اندر مشورہ کرن لگ پہ ہن نبی پاک المکے جانے نبی پاک المکے چلیے حضرات میری طرف دھیان کرنا ادھر ویکھے آ جائے آندے نے مکے جانا ہے ایک بول کے سردار کہنے لگا کیڑا منہ لے کے جانا جے کیڑا منہ لے کے تسا مکے جانا ہے تسا کیڑیاں نبی پاک نے چنگیاں کیتیاں نے جے رسول اللہ نے چڑکا مار کے تو انو دڑا دیتا تو آٹے پلے کی رہے گا پھر ڈر گیا دینے کی ہونا چاہیے ہے ایک چودری سردار مشورہ دیندہ ہے میری منو خود مدینے نہ جاؤ نبی پاک روئے کے رکاتے چٹی لکھ دینے جدے اندر اپنا درد دکھ بیان کر دینے سونے ہو اساں تواڈے داد کیوں آیا تواڈا خونا کی ہویا جی اسی کلمہ نہیں پڑیا ہے تیرے رشتہ دارا بچے بھوکے نے تیرے رشتہ دار بھوک نال تڑپ دے پہنے جے نبی پاک نے ترس کھانا ہویا رکا تے چٹھی پڑھ کے نبی پاک ترس کھا لین گے جے نا ترس کیتا چلو عزت سے بچ جائے گی اوتھے جاوانگے خالی مڑانگے ادھی اندر عزت نہیں رہی دی اینا مشورہ کیتا ایک چٹھی تے رکا مکے ہو نبی پاک دی طرف مدینے روانہ کر دیتا ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کل حضرات میرے آقا دی وحی لکھن والے صحابہ 42 یا 43 تعداد کنے سے اپنے بولو 42 43 صحابہ جڑے وحی لکھ دینے قرآن لکھن والے
حدیث لکھن والے میرے آقا دا پیغام تے دعوت لکھن والے حضرات 42-43 صحابہ انہاں 42-43 دے وچوں 6ویں نمبر تے ایک میرے آقا دا غلام ہے جڑا امت دا ماموں ہے جنوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندا ہے حضرات میری طرف دیکھیا جائے میرے پاک پیغمبر دا صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر غور نہ گل سنو میرے آقا نے پوری دنیا دے مختلف ممالک نو 106 خط لکھے نے مختلف بادشاہاں دے نام 106 خط نے جنہاں دے اندر میرے آقا نے انہاں نو دعوت دیتی ہے 106 خطاں وچوں 72 خط کلے حضرت معاویہ نے لکھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی 34 خط دیگر صحابہ نے حضرت معاویہ میرے آقا دا اسے آپ بھی حضرات آڈر نو بھی لکھیا کرتا بارو کوئی پیغام آ جاندہ پڑھ کے نبی پاک نو سنایا کرتا غور کرنا میں گل لگے تورا میرے آقا دے دیگر کاتبہ نے وہی وچوں حضرات پہلا نمبر حضرت عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ نو ساسا گول بیٹھے نے جدو رکا مکیوں آیا ہے میرے پاک پیغمبر نے کسے غلام ہو کے ابھی پڑھ کے سناؤ کی لکھی ہے مکے والے اندہ درد تے مکے والے اندہ دکھڑا ایک صحابی نے پڑھ کے نبی پاک نو سنایا میرے آقا سنی جاندے نے زارو قطار روئی جاندے نے سنی جاندے نے زارو قطار روئی جاندے نے پہنچیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھواؤں دے پہنچیا جد قاصد سرور چٹھی پڑھاؤں دے ہاشمی مکی سارے عرضاں سناؤں دے مکے وچ کال سارے لوکی کرلاؤں دے روک لئی کنک مرسی سماما سردار دی جھوک حبیب والی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے جڑی اگلی گل لکھی ہے اس گل نے نبی پاک نو روا دیتا ہے داد کے تیرے محبوب جی داد کے تیرے بھکے دیندے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں بالا تے مائیاں نے پھوپیاں تے بہنا تیریاں چاچیاں تائیاں نے رون تمام بھوک ول ول کے مار دی جھوک حبیب والی رو رو کے چٹچٹ سنی راہ پر جہان دے مکی گفارا اتے ترس کماؤں دے فورن سماما بلے چٹھی لکھواؤں دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دیار دی مدنی دربار دی جھوک حبیب والی میرے مرشد پاک نے فرمایا صحابیو جلدی کرو کاغذ لے آؤ قلم لے آؤ ایک رکعت چٹھی میری طرفوں حضرت سماما نو لکھ دیو میرے آقا نے رکی تے رکا تے چٹھی جلدی نہ لکھیا تے قاصد روانہ کر دیتا سماما میرا رکا پڑھ کے دیر نہ کریں جلدی نہ آٹا دانا مکے روانہ کر دیں کی ہویا او غیر مسلم نے کافر نے ہے تے میرے داد کے نے میرے خونی رشتہ دار نے میرے اپنے نے اے میرا رکا چٹھی پڑھ لے تے جلدی جلدی آٹا دانا اے تو جلدی نجد تو آٹا دانا مکے دی طرف روانہ کر دیوی میرے آقا دی چٹھی حضرت سماما کل پہنچی ہے حضرت بابا جی نے اندہ بھی ترجمہ کر دیتا ہے بعد میرے آقا لکھ دینے لکھوا دینے حضرت سماما پڑی جاندے نے بعد سلام سنی دو ستا میرے میں سنیا انا
آج مکے جان تو گھیریا چٹھی ساڈی سن کے لونی نہ دے ریا بھیج دیو گلہ طرفے مکے تیار دی جھوک حبیب والی میرے مرشد پاک نے لکھیا کیے حضرت سماما نالے روئی جاندے نالے پڑی جاندے آقا لکھواندے نے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے اور میرے بھائیو اے گل سنان لئی میں تانوں واقعہ سنایا ہے اے جڑی گل آ گئی ہے اے مسئلہ سمجھان دی خاطر خدا دی قسم واقعہ سنا رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے سماما گل سن لے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے باویں نے کافر پر داد کے میرے نے او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے باویں نے کافر پر داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاٹے بھوک اویڑے نے بہتا نہیں غصہ عادت نیک ابرار دی جھوک حبیب والی حضرت سماما میرے مرشدیاں چٹھیاں پڑھی جاندے زارو قطار روئی جاندے چٹھی پڑھی جاندے زارو قطار روئی جاندے پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی بچے آوندہ چم چم چٹھی اوپر اکھیاں دے لاوندہ ملک نبی دا بے دیوانہ ہو جاوندہ دھن نبی دا جھیرا رحمت غفار دی جھوک حبیب والی میرے آقا نو ستان والے نبی پاک نو دکھ دین والے مکیوں مجبور کر کے کڈن والے جدو انہوں پوکنے ستائے میرے آقا نے فوراں ترس کھا کے آٹے دانا یہ جاری کرم دا حکم آڈر کر کے نہیں کیا ہن چون چون کے بدلے لانگا ہن میری جاڑ لے آگے پی کے رکھ دیاں خدا دی قسم اے میرے آقا دی تربیت نہیں دے میرے آقا دی تربیت تعلیمات پر گزر کرنا معاف کر دینا محبتاں بھنڈنا تے تقسیم کرنا محبتاں بکھیرنا اے رسول اللہ دی تعلیمات ہے جدو میرے آقا مکہ فتح کرن لی 10,000 تا لشکر لے کے آئے اے مکے والے کہن لگ گئے سونے ہو معاف کر دیں ہو توڑے کل معافی دی بڑی امید ہے میرے آقا فرمان دینے دسو میرے تو امید کی رکھ دے ہو اور میری بیٹی دے پیٹ اندرنے دے مارن والے ہو دسو آج میں توڑے نہ کیا کرا اور میرے بلال نو گرم ریتا تے آگے دے کوئلے تے لٹان والے ہو دسو میرے تو امید کی ہے حضرات فتح مکہ دا موقع آقا فرمان دینے میری سمیہ دے دو ٹکڑے کرن والے ہو دسو میرے تو امید کی رکھ دے ہو میرے باپ جیسے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر کے لاش دے ٹکڑے کرن والے ہو دسو میرے تو امید کی رکھ دے ہو میرے خبیب لی چڑھان والے ہو دسو میرے تو امید کی رکھ دے ہو میں نو مکیوں مجبور کر کے کڈن والے ہو آندے نے اخون کریم بابن کریم پرا بھی چنگا ہے تے بیٹا بھی بڑا چنگا ہے میرے آقا فرمان دینے جاؤ اللہ دی رضا لی آج کوئی بدلہ نہیں کوئی انتقام نہیں اللہ دی رضا لی میں تو انہوں معاف کرنا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین کوئی بدلہ نہیں کوئی انتقام نہیں میں تو انہوں معاف کیتا جس طرح حضرت یوسف نبی نے اپنے پراوانوں معاف کر دیتا رسول اللہ فرمان دے میں بھی تو انہوں معاف کر دیتا ماشاءاللہ
اہلا وسہلا مرحبا، جی آیا نو خوش آمدید۔ انتہائی قابل احترام پیارے بھائی پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب، وعلیکم السلام، حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ اللہ کرے حضرت شیخ محترم دا لمبا سفر اللہ پاک اچھی کو میں دو کو گلنا توڑے نہ کیتیاں نے عقیدے دے والے نال تے مسلم دی جڑی روایت مشرک تے قطع رحمی کرن والا، بس ان دے اردہ گردی رہ کے تو چند گلہ کیتیاں جڑا قطع رحمی کرے، بائی کاٹ کرے، ان دی کوئی نیکی اللہ پاک قبول کر دے تے مشرک دی کوئی نیکی نہیں قبول۔ اللہ پاک توحید والی زندگی دے، آمین کو عقیدہ توحید تیرا موت دے کو، آمین تے ایک دوجہ نہ پیار محبت تے رشتے ناتے جوڑن دی اللہ پاک توفیق دے۔